بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواحد الاحد الفرد الصمد والصلاة والسلام علی مصدر الخیر واشرف بریتہ ابی القاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الطیبین الاطہرین المنتجبین. اما بعد، برادران عزیز، ہماری آج کی گفتگو تہمت کے متعلق ہے، جو ایک انتہائی حساس موضوع ہے. قرآن مجید کی روح سے اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح سے اور شریعت اسلامیہ کی روح سے کسی پہ جھوٹی تہمت لگانا ایک بہت بڑا جرم اور گناہ کبیرہ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے، اس کے گناہ کبیرہ ہونے کی، کہ جس پہ تہمت لگائی جاتی ہے، دوسرے لفظوں میں آپ اس کی کردار کشی کر رہے ہیں. آپ اس کی سیرت اور اس کے کردار کو مسخ کر کے معاشرے میں پیش کر رہے ہیں، اس کی شخصیت کو مسخ کر رہے ہیں، اور اس نے اپنے معاشرے میں جتنی بھی کوشش کی ہے اپنا وقار قائم رکھنے کی اور اپنی عزت قائم رکھنے کی، آپ اس تہمت کے ذریعے سے اس وقار اور اس عزت کو ختم کر رہے ہیں. تو اس لیے ایک کو گناہ کبیرہ ہے. غیبت بھی اسی لیے گناہ کبیرہ ہے کہ آپ کسی انسان کی اگر غیبت کرتے ہیں تو آپ اس کی کردار کشی کر رہے ہیں. اور خداوند عالم نے قرآن مجید میں اسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف اسی لیے قرار دیا ہے کہ ایک انسان کوشش کرتا ہے اپنا وقار قائم کرنے کی معاشرے میں اور اپنی عزت بنانے کی معاشرے میں کوشش کرتا ہے. 40 سال تک وہ کوشش کرتا ہے اور اپنا وقار اور اپنا ایک مقام معاشرے میں بناتا ہے لوگوں کی نگاہ میں، اور آپ ایک غیبت کر کے اس کی 40 سالہ محنت کو اگر ضائع کر دیتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے. اور اسی طرح سے یہ تہمت ہے، گناہ کبیرہ ہے. سورہ نور کی 4 آیت ہے جس میں خداوند عالم نے اس تہمت کے متعلق ذکر کیا ہے. ارشاد ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں، ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، اور اس کے بعد 4 گواہ نہ لا سکیں، فجلدوہم 80 جلدہ، تو ان تہمت لگانے والوں کو 80 کوڑے مارے جائیں. تو یہاں سب سے پہلے تو آپ ذہن میں محفوظ کر لیں کہ جو کسی پہ تہمت لگاتا ہے، قرآن مجید کی نص موجود ہے، آیت موجود ہے قرآن مجید کی، بنص قرآن وہ انسان اتنا بڑا مجرم ہے کہ اسے 80 کوڑے مارے جانے چاہیے. اور قرآن مجید صرف اس پر ہی اکتفا نہیں کرتا بلکہ اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور پھر جب تک اس کی زندگی ہے تب تک اس کی گواہی، اس کی کوئی بات قبول نہ کی جائے. جب ایک مرتبہ یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے جھوٹی تہمت لگائی ہے تو اس کے بعد اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، ابدا، ہمیشہ کے لیے قابل قبول نہیں ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور وہ جھوٹی تہمت لگانے والے فاسق ہیں. تو 3 باتیں یہاں سے ثابت ہوتی ہیں. پہلی بات جو ثابت ہوتی ہے کہ اگر تہمت لگانے والا 4 گواہ نہیں لا سکتا تو اسے 80 کوڑے مارے جائیں، یہ پہلی سزا ہے. دوسری سزا یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس کی بات ناقابل قبول ہو اور اس کی کوئی گواہی قبول نہ کی جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ خداوند عالم فرما رہا ہے کہ وہ جھوٹی تہمت لگانے والے فاسق ہیں، اور کسی پہ زنا کی یا اس کے کردار کے حوالے سے جو تہمت لگانا ہے
یہ قرآن مجید کی نظر میں اتنا بڑا سنگین جرم ہے کہ خداوند عالم یہ نہیں فرما رہا کہ تم ایک گواہ لے آؤ اور تمہاری بات سچ مان لی جائے گی. کہتے ہیں نہیں، ایک گواہ لانے سے تمہاری بات کو سچ نہیں مانا جا سکتا، یا تم 2 گواہ لے آؤ تو تمہاری بات کو سچ نہیں مانا جائے گا، 3 گواہ لے آؤ تو تمہاری بات کو سچ نہیں مانا. بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء، 4 گواہ کم از کم لے آؤ تو پھر تمہاری گواہی کو تہمت کے معاملے میں قبول کیا جائے گا. اور یہ تو ظاہر ہے کہ یہ قرآن مجید ہے، سورہ نور ہے، اس کی 4 آیت ہے. میں نے آپ کے سامنے تلاوت کر دی، آپ خود بھی حوالہ دے دیا، خود قرآن مجید میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے تہمت لگانے والا کہ اس میں انتہائی جو ہے وہ محتاط رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو الزام لگایا گیا ہے مہدی علی کاظمی صاحب پر اور ان کی زوجہ پر کہ انہوں نے بھاگ کے شادی کی، ایک یوٹیوبر کی طرف سے یہ الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے بھاگ کی شادی کی. اور بھاگ کی شادی کرنا کا مطلب یہ ہے کہ شادی کرنے کے لیے ظاہر ہے ایک مرد بھی چاہیے اور ایک عورت بھی چاہیے. تو یہ الزام کسی ایک کے لیے نہیں ہے، یہ الزام صرف مہدی علی کاظمی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ الزام ان کی زوجہ پر بھی ہے. یہ الزام ان پر بھی لگایا گیا ہے کہ ان دونوں نے بھاگ کے شادی کی. یہ الزام ایک مرتبہ نہیں لگایا گیا، 2 مرتبہ لگایا گیا ہے. اس یوٹیوبر نے ایک مرتبہ یہ الزام اپنے ولاگ میں لگایا ہے، جی ٹی وی پر بیٹھ کر بھی اس نے یہ انٹرویو دیتے ہوئے ایک خاتون کو مین سٹریم میڈیا پر دوبارہ یہ الزام لگایا ہے. جس الزام کو پوری دنیا نے سنا ہے. اور اس کے بعد مہدی علی کاظمی صاحب سے یہ باقاعدہ سوال کیا گیا کہ جی آپ کے متعلق یہ بات کی گئی ہے کہ آپ نے بھاگ کی شادی کی، آپ دونوں میاں بیوی نے، تو اس کا آپ کیا جواب دینا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے اپنے مزاج کے مطابق مسکرا کر یہ کہا کہ جی سر ایک پرسنل کوشچن ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں کروں. جی وہ ایک انٹرویو میں اس کا ذکر ہوا تھا. جی بولیے. وہ ایک خاتون یوٹیوبر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی جو مہدی صاحب نے بھی خود جو ہے بھاگ کر شادی کی ہے اور یہ مکافات عمل ہے. میں معذرت چاہتا ہوں، میں اتنا سخت سوال کر رہا ہوں، لیکن میں نے کہا کہ شاید اس پر بھی کلیریفیکیشن. اچھا، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ سے کہ آپ میرے گھر پہ آئیے گا. میں اپنی شادی کی ویڈیو جو پڑی ہے وہ ٹی وی پہ لگاؤں گا. میری شادی میں فردوس عاشق عوان صاحبہ بھی آئی تھیں. میرا خیال ہے 1000 سے زیادہ بندہ ولیمے میں موجود تھا. اور جس طرح ایک خاندانی شادی ہوتی ہے بڑی رسپیکٹفلی، میری پھپھو کے گھر میری شادی ہوئی تھی. اور میں ابھی تو ان لاز کے پاس ہی رہ رہا ہوں. اگر میں نے بھگا کر شادی کی ہوتی تو میں ان لاز کے پاس نہ رہ رہا ہوتا. سیکنڈلی میرے پاس اپنی شادی کے تمام ایویڈنسز ہیں، ویڈیو ہے، تو یہ میرا خیال ہے ان کو شٹ ڈاؤن کال کرنے کے لیے کافی ہے. میرے پر بہت سارے الزامات لگائے. میں کچھ تو یہاں مطلب انہوں نے مجھے یہ کہا جی کہ سب سے پہلے وہ شروع ہوئی کہ میرے اوپر FIA کے کیسز ہیں. میں نے انہیں ایک لیگل نوٹس اس وقت ایشو کیا تھا اور میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ اگر میرے اوپر FIA کے کیسز کو چھوڑیں، اگر میرے اوپر کوئی پولیس میں کوئی کیس ہو، کسی اور قانون ساز ادارے میں کوئی کیس ہو تو اسے ثابت کریں. وہ اسے ثابت نہیں کر سکیں. اب وہ پرسنل چیزوں پہ آ گئیں. اس کے بعد یہاں تک بولا گیا جی میں بیسیکلی میں قادیانی ہوں اور میری وائف بھی نان مسلم ہے. اللہ کا شکر ہے جی، ہم مسلمان ہیں، بائی برتھ مسلمان ہیں اور ہم لوگ سید ہیں. سیکنڈلی میں اس چیز کو اگر بالفرض یہ سین کسی قادیانی کے ساتھ ہوا ہوتا ہے ایسا واقعہ، تو کیا وہ انسان نہیں ہوتے؟ اور اس کے بعد دوبارہ مہرین سبطین صاحبہ نے بھی ان سے یہی سوال کیا، تو اس میں انہوں نے یہ ساری باتیں دہرائیں. انہوں نے مہرین سبطین کے اس سوال پر یہ بھی کہا کہ اگر میں اس یوٹیوبر کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اپنی شادی کی ویڈیو کے کچھ حصے اگر سوشل میڈیا پہ چلا دوں تو ان کی کیا عزت باقی رہ جائے گی. تو ان ساری چیزوں سے بہرحال ثابت ہوتا ہے کہ مہدی علی کاظمی صاحب پر یہ ایک جھوٹی تہمت لگائی گئی ہے. اور اس یوٹیوبر کو پہلے تو یہ ہے کہ اس پر معذرت کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے. اور میرے خیال میں اس جھوٹی تہمت لگانے پر
پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو فرمایا ہے کہ اگر جھوٹی تہمت ہے تو آئندہ کے لیے اس کی کسی بات کو، کسی گواہی کو قبول نہ کیا جائے۔ تو پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ پورے اس پاکستان کی عوام اور باہر بیٹھے ہوئے لوگ جن پر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ تہمت جھوٹی ہے تو اس کے بعد وہ اس کی کسی بھی بات کو قبول نہیں کریں، اور اس کے بعد یہ بھی کہ اسے فاسق تسلیم کیا جائے، چونکہ قرآن پھر ایسے لوگوں کو فاسق کہہ رہا ہے۔ اور میرے خیال میں مہدی علی کاظمی صاحب کو اس معاملے پہ بھی تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں تو آپ میڈیا پہ لے آئیں، اور اس کے علاوہ اگر یہ تہمت جھوٹی ہے تو اس کے بھی یقیناً پاکستان کی عدالتوں میں ایک سزا ہوگی یقیناً، تو آپ اس پہ کیس کریں کہ جی مجھ پہ ایک جھوٹی تہمت لگائی گئی ہے، مجھ پہ یہ الزام لگایا گیا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس یوٹیوبر کو جو ہے اس کی عدالت کی طرف سے کوئی قرار واقعی سزا دی جائے۔ اور اس کے علاوہ آخر میں یہ کہوں گا کہ اس یوٹیوبر کو یہ چاہیے کہ جس طرح وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے پہلے دعا زہرا کا ایک انٹرویو کیا ہے اور آئندہ بھی میں ایک انٹرویو کرنے والی ہوں، تو جو انٹرویو کرنے والی ہے یہی سوال ذرا مہدی علی کاظمی صاحب کی بیٹی ہے دعا زہرا، اس سے ذرا اس انٹرویو میں یہ بھی سوال کر لے کہ آپ کے باقی رشتہ داروں کی طرف سے یا کسی طرف سے مجھے جو رپورٹ ملی ہے ان کی بھاگ کر شادی کرنے والی کی جو رپورٹ ملی ہے، تو آپ اس بارے میں اس انٹرویو میں وضاحت کر دیں کہ کیا واقعی آپ کے والدین نے، مہدی علی کاظمی صاحب نے اور آپ کی والدہ نے بھاگ کر شادی کی تھی، اور اگر بھاگ کر شادی نہیں کی تھی تو اس کے بارے میں بھی وہ وضاحت کر دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ یوٹیوبر اپنے اس نئے انٹرویو میں اس سے دعا زہرا سے یہ سوال نہیں کرتی اور یہ بات دعا زہرا تک پہنچتی ہے کہ اس یوٹیوبر نے میرے والدین پر، میرے باپ پر اور میری ماں پر یہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے بھاگ کی شادی کی، تو خود دعا زہرا کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ جی یہ یوٹیوبر اس معاملے میں جھوٹی ہیں اور انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ اولاد تو وہ ہوتی ہے کہ وہ والدین کا دفاع کرتی ہے، اگر کوئی ان پہ الزام لگائے، تہمت لگائے، ان کے متعلق کسی جھوٹی بات کی نسبت کے، تو اولاد کے تو جو ہے جذبات وہ کنٹرول میں کرنا مشکل ہوتے ہیں اگر وہ واقعی اولاد ہو۔ تو دعا زہرا کو یہ احساس نہیں ہوا کہ میرے والدین پر ایک یوٹیوبر نے جھوٹ باندھا ہے اور تہمت لگائی ہے اور الزام لگایا ہے اور بہتان لگایا ہے، تو مجھے خود ان کی صفائی پیش کرنی چاہیے۔ چلو باقی معاملات میں نہ صحیح، کم از کم اس معاملے میں تو میں اپنے والدین کی صفائی پیش کروں کہ یہ یوٹیوبر اس معاملے میں جھوٹی ہے اور اس نے تہمت لگائی ہے، اور میں اپنے والدین کی صفائی پیش کرتی ہوں کہ میرے والدین نے کم از کم ایسا کوئی کام نہیں کیا اور ایسی کوئی حرکت نہیں کی ہے۔ تو ہم اس یوٹیوبر سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنے آئندہ انٹرویو میں دعا زہرا سے اس سوال کا جواب مانگیں گی، یا اگر وہ نہیں مانگتی ہیں تو پھر کم از کم ہم دعا زہرا سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس بات کی وضاحت اور صفائی دے دے گی اپنے والدین کی طرف سے، کم از کم اس حد تک تو دینی چاہیے۔ تو اس کے بعد حقیقت جو ہے وہ سب کے سامنے آ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔